آپ کو بتا دوں کہ جو پنچایت ہوتی ہے نا اس میں سے سب سے طاقتور حصہ جو ہوتا ہے نا وہ عوام کا ہوتا ہے. یعنی جو عوام ہیں وہ بھی اگر سٹیک ہولڈر ہیں تو سب سے اہم حصہ وہ ہیں. مدعی اور مدعا علیہ اور جج سارے کچھ نہیں بیچتے. اصل اہمیت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے جو جسے پنچایت کہا جاتا ہے جب 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ایک پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا جو بہت جد و جہد کے بعد پھر چھٹ گیا, جہاں اب اسلام آباد ویلنگ ویز قائم ہے, بہت اچھی جگہ مری روڈ کے اوپر. اور وہ ایک وکیل صاحب نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور ہم نے کورٹ کچہری یہ سب کچھ کرتے کرتے ایک دن پنچایت جو ہے وہ لگی جس میں پولیس نے ارینجمنٹ کی کہ اس علاقے کے لوگوں کو بلایا جائے اور تقریباً 100 کے قریب لوگ آئے جس میں ان وکیل صاحب نے اور میں نے بات چیت کرنی تھی. اور اس بات چیت کے دوران ان وکیل صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے بڑوں کی زمین تھی اور ہم نے یہ نہیں چھوڑنی, جو مرضی کر لے چاہے آپ ہمیں جان سے مار دیں تو ہم نے یہ نہیں چھوڑنی. کہتے میں مانتا ہوں کہ یہ آپ نے خریدی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پرکھوں کی زمین ہے اور اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا, چاہے آپ ہماری جان ختم کر دیں, ہمیں جان سے مار دیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی زمین کے لیے آپ کو جان سے مارا جائے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ٹین ایجر ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے سر کے اوپر آپ سلامت رہیں. تو یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ جو زمین ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, مجھے آپ کی 2 شرطیں, آپ کو میری 2 شرطیں ماننی پڑیں گی. تو میں نے کہا کہ کون سی ہیں وہ 2 شرطیں جو کہ آپ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس زمین کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک شرط تو میری یہ ہے کہ اگر ہمارے گاؤں میں سے کوئی نشئی ہوا تو اس کا علاج آپ فری کریں گے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ 150 لوگ جو ہیں آپ اکٹھے کریں جن کو میں کھانا کھلاؤں گا, تو اس کے بعد ہماری دوستی ہو جائے گی, تاکہ وہ یہ ایمیکیبلی ختم ہو جائے معاملہ. اور پھر یہ دونوں شرطیں ہم نے پوری کی. ان کا مطلب تھا وہ سمجھ گئے کہ میں ان کا دشمن نہیں ہوں. اور اس سے پہلے 6 سال ہم نے نہ کورٹ چھوڑے, نہ کچہریاں چھوڑی, نہ تھانے چھوڑے, نہ پٹوار خانے چھوڑے, ہر چیز پہ ہم نے فائٹ کیا اور نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. تو آخر پنچایت میں یہ نتیجہ نکلا کیونکہ وہ 100 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے ذہن بدل گئے اور اس بندے کو بھی اپنا ذہن بدلنا پڑا کیونکہ وہ 100 لوگ اسی علاقے کے لوگ تھے جہاں وہ زمین واقع تھی. تو یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں اور کوئی آڈینس ہوتے ہیں اور فری کین بات چیت کرتے ہیں تو وہاں ایک اجتماعی شعور جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو مؤثر کام ہوتا ہے سٹیک ہولڈر سیشن میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں, ہوسٹائل ہوتے ہیں, گھر والوں سے بھی لڑے ہوتے ہیں, آتے ہی ہمارے ساتھ بھی لڑے ہوتے ہیں, لیکن بیٹھے بیٹھے ان کے دل بدلتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آئے ہیں ہمارے پاس لیکن ان کا سہارا ہم نہیں ہے, سہارا کوئی اور ہے, اور وہ پیدا کرتا ہے چینج. اور یہاں سے بات چیت کر کے جب میں جاتا ہوں تو مجھے پیغام ملتا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں, اور کوئی آ کے ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا دل بدلا ہوتا ہے. یہ دل بدلنے سے ہوتا ہے اور قدموں میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. تو ہم آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. آنیسٹلی آپ جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں, اور آپ کی جتنی چاہت ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے نزدیک اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. کہ آپ اپنی زندگی میں مجھے شریک کرتے ہیں تو مجھے کتنا آنر فیل ہوتا ہے, اور میری رشتہ داری آپ تک محدود ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تہاڈا دوست کوئی نہیں, تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کوئی دوست ہے کہ نہیں. ہر وہ پیشنٹ جو بحالی پاتا ہے, خوشحالی پاتا ہے, وہ میرا دوست ہوتا ہے. ہر وہ ماں باپ جن کو سکھ کا سانس آتا ہے, جن کو چین کا سانس آتا ہے, تو وہ میرا دوست ہوتا ہے, وہ میرا رشتہ دار ہوتا ہے. تو
میرے جتنے رشتہ دار ہیں یا میرے جتنے دوست ہیں اتنے تو کسی کے ہو نہیں سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنے والی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انمول ہے, جو بازار سے نہیں ملتی. تو میں تو سب کو دعائیں ہی دیتا ہوں نا کہ میری زندگی میں اگر آپ کے لیے اتنی عاجزی والی جگہ ہوگی میری زندگی میں, تو اس سے مجھے بہتری ملتی ہے, اس سے مجھے عزت نفس ملتی ہے. اور میں آپ سے صرف یہ کہتا رہتا ہوں, اچھا چلے میرے جیتنے کی دعائیں کرتے رہا کریں, کیونکہ میں جیتوں گا تو آپ جیتیں گے نا. یہ ایک میرا عقیدہ سا بن گیا ہوا ہے کہ میں آپ سے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کہتا ہوں, اچھا میرے جیتنے کی دعا کر دو, کیونکہ میں جیتوں گا تو آپ جیتیں گے نا. مجھے میرے ہارنے کی دعا نہ کرنا, کیونکہ میرے ہارنے سے آپ ہاریں گے.